دیکھیے ہمارے لیے تعلیم یقیناً ضروری ہے، اصلی تعلیم یقیناً ضروری ہے، ڈاکٹر ماسٹر انجینئر یہ سب کچھ بننا وقت کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے لیے اس سے زیادہ ضروری ہمارا مسلمان بن کر کے زندگی گزارنا ہے، ہمارا اس سے زیادہ ضروری مسلمان بن کر کے رہنا ہے، اور ہم اور ہمارے بچے اور بچیاں یہ اسی وقت مسلمان بن کر کے رہ سکتے ہیں جب اس طرح کے اسکولوں میں، مدرسوں میں، جہاں ہمارے بزرگوں نے دونوں طرح کی تعلیم کا حسین سنگم کیا ہے کہ وہ دینی تعلیم سے بھی، عقائد سے بھی اپنے کو آراستہ پیراستہ کریں، اور ساتھ ساتھ وقت کی جو ضرورت ہے، انگلش ہے، دوسرے مضامین ہیں، ان مضامین کو پڑھیں، یہ بھی وقت کا تقاضا اور وقت کی ضرورت ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس، وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى، او كما قال عليه الصلاه والسلام۔ انتہائی قابل عظمت حضرات علماء کرام اور میری پیاری ماں اور بہنوں اور بچیوں، ابھی رفیق محترم حضرت مولانا محمد انعام صاحب دامت برکاتہم جو ایک بڑا اسکول چلاتے ہیں اور بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں، بہت ہی مفصل خطاب فرمایا اور بہت قیمتی باتیں بیان فرمائی۔ یہ ناچیز ان کے اس بیان کے بعد میں کچھ کہنے کی اس لیے جسارت نہیں کر رہا ہے کہ بہرکیف ایک ذمہ دار جس کو بہت سارے تجربات ہے اور تجربات کی روشنی میں بہت ساری اہم باتیں کی، دوسرا ایک مدرس ہے جو مدرسے میں رہ کر چٹائی پر بیٹھ کر کے بچوں کو پڑھاتا ہے، یقیناً تجربے کے اعتبار سے بھی بہت فرق ہے، لیکن بہرکیف مجھے حکم ملا ہے قاری محمد شہزاد صاحب، مولانا محمد صاحب، دیگر عملہ یہاں تشریف فرمائیں، ان حضرات کی جانب سے دو تین باتیں 2-4 منٹ میں مجھے عرض کرنی۔ ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ اس وقت کے جو عالمی حالات ہیں یا ملکی حالات ہیں وہ ہم سب کے لیے انتہائی پرخطر ہے، اور خاص طور پر ہماری بچیوں کے لیے، بطور خاص ہماری بچیوں کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک موڑ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت میں اور ایسے نازک حالات میں ہمارے جو اکابر علماء کرام الحمدللہ اپنا فرض منصبی نبھا رہے ہیں اور ہماری اس نسل نو کی سے بھی رہنمائی کرنے کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اللہ ان حضرات کی عمر میں برکتیں فرمائے اور پروردگار عالم ان کے ان عزائم کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ نسل نو کی ہم حفاظت کریں، اور حفاظت کرنے کے جتنے اقدامات ہو سکتے ہیں وہ تمام اقدامات ہمارے لیے کرنا ضروری ہے۔ اس وقت کے حالات یہ ہیں کہ ملک کو عالمی سطح پر یا ملکی سطح پر یا علاقائی سطح پر اگر دیکھیں 2-4 نہیں، 100-200 نہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہماری اپنی مسلمان بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ارتداد کے بہانے پر اسلام کو چھوڑ رہی ہے، اور بنیادی وجہ جو ہمارے اکابر نے سروے کیا، تحقیقات کی ہے، تو معلوم یہ ہوا ہے کہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری بچیاں، بہت ساری بچیاں اصلی تعلیم کے لیے اسکول اور کالجوں میں وہ گئی اور انہوں نے وہاں پر پڑھنا شروع کیا، اور جس کے نتیجے میں مخلوط تعلیم حاصل کی، اختلاط رہا، اور اس اختلاط کی بنیاد پر ہماری بچیوں کو بہکا کر پھسلا کر کے ان کو مرتد کر لیا گیا۔ وجہ
مخلوق تعلیم. ہماری بچیاں پڑھے اور ضرور پڑھے، لیکن بچیوں یاد رکھیے ہمارے لیے تعلیم یقیناً ضروری ہے. اصلی تعلیم یقیناً ضروری ہے. ڈاکٹر، ماسٹر، انجینئر یہ سب کچھ بننا وقت کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے لیے اس سے زیادہ ضروری ہمارا مسلمان بن کر کے زندگی گزارنا ہے. ہمارا اس سے زیادہ ضروری مسلمان بن کر کے رہنا ہے. اور ہم اور ہمارے بچے اور بچیاں یہ اسی وقت مسلمان بن کر کے رہ سکتے ہیں جب اس طرح کے اسکولوں میں، مدرسوں میں، جہاں ہمارے بزرگوں نے دونوں طرح کی تعلیم کا حسین سنگم کیا ہے کہ وہ دینی تعلیم سے بھی، عقائد سے بھی اپنے کو آراستہ پیراستہ کریں، اور ساتھ ساتھ وقت کی جو ضرورت ہے، انگلش ہے، دوسرے مضامین ہیں، ان مضامین کو پڑھیں. یہ بھی وقت کا تقاضا اور وقت کی ضرورت ہے. یہ دونوں چیزیں لازمی اور ضروری. اس لیے خوش قسمت ہے آپ حضرات، ہمارے بچے اور بچیاں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا موقع عطا فرمایا کہ دینی ماحول میں، پردے کے ساتھ میں آپ اپنے آپ کو دینی دنیاوی دونوں تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں. قابل مبارکباد ہے آپ حضرات، اللہ قبول فرمائے. دوسری ایک بات یاد کرنی ہے کہ ہماری بچیوں کو اس چھوٹی سی زندگی میں، ابھی کم عمری ہی میں یہ ارادے کرنے چاہیے، اور جو ہماری پیاری ماں اور بہنیں یہاں تشریف فرما ہیں ان کو بھی ارادے کرنے چاہیے کہ ہم سے، ہمارے اپنا گھر ہو یا ہمارے سسرال کا گھر ہو، ہم سے جو ذمہ داریاں وابستہ ہیں، ہم سے دوسروں کے جو حقوق وابستہ ہیں، ان حقوق کی ادائیگی میں ہم ذرہ برابر بھی کسر نہیں چھوڑیں. ہمیں اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے بھائی بہنوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے، اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا ہے، اپنے جو گھر کے اندر رہنے والے دوسرے افراد ہیں، جس درجے کا جس کا جو حق بیٹھتا ہے اس درجے میں اس کے حق کو ادا کرنا ہے. اور اسی طریقے سے جب اپنے اس گھر سے نکل کر کے دوسرے گھر میں منتقل ہو تو وہاں جا کر کے بھی اپنا ایسا انداز اپنانا ہے کہ سارے گھر والے، چاہے شوہر ہو، خسر ہو، ساس ہو یا اس کے علاوہ نندے ہو، دوسرے رشتہ دار ہو، وہ سب آپ سے خوش ہیں. جب فائدہ ہوگا ہمیں اس تعلیم حاصل کرنے کا، تب فائدہ ہوگا ہمیں قرآن پڑھنے کا، حدیث پڑھنے کا، ہمیں اپنے آپ کو دینی دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنے کا، کہ ہم سے کسی کو شکایت نہ ہو کہ ہمارا اس نے حق ادا نہیں کیا. جس کا جو حق ہم سے وابستہ ہے ہم اس حق کو ادا کریں. اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنا ہے. تعلیم سے اگر بغیر اصلاح کے ہو تعلیم، چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، اگر بغیر اصلاح کے ہوگی تو تعلیم سے تعلی آئے گی، اور اگر اصلاح کے ساتھ ہوگی تو تعلیم سے عاجزی آئے گی، انکساری آئے گی، اور عاجزی انکساری جب آئے گی تو پھر دوسروں کے حقوق کو ادا کیا جائے گا. اور اگر اپنے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو معاف کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، پھر معاف کیا جائے گا. اس لیے میری بچیوں اور پیاری ماں اور بہنوں، ہماری ذمہ داریاں جہاں اپنے کو تعلیم سے آراستہ کرنا، وہیں ہماری ذمہ داریاں یہ ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ میں رہنے والے جو افراد ہیں ان کے حقوق کی مکمل طریقے سے ادائیگی کرنا، یہ ہمارے اوپر ہماری ذمہ داری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث شریف میں نے پڑھی تھی، فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو. ہم دوسروں کے لیے نفع بخش بنے، ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. اللہ ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.